آج کا ہمارا موضوع بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کا طریقہ، یعنی کہ اسلام میں تو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے کیا؟ کہ پاکستانی قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ کیا کسی قسم کی کہیں سے اجازت کی ضرورت ہے؟ اگر اجازت کی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر اجازت نہ لی جائے تو کیا کانسیکیوشن یا کیا آپ کے اوپر نقصانات ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا آپ کے خلاف کوئی FIR کا اندراج ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ان تمام باتوں کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے. اب آخر تک ہمارے کو سنیے. آپ کو امید ہے کہ ان تمام لیگل پروسیجر کا اور کانسیکیوشن کا پتہ لگے گا. سب سے پہلے ہم اسلامک کانٹیکس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامک کانٹیکس میں ایک مسلمان مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے اور 4 خواتین کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں ایک وقت میں، اور سورۃ النساء اس بات کی تائید کرتی ہے. ایک سے زیادہ شادیوں کو، ایک سے زیادہ وائفس رکھنے کو لیگل لینگویج میں پولیگیمی کہتے ہیں، اور پاکستان میں پولیگیمی یعنی ایک سے زیادہ وائفس رکھنے کے لیے رولز بنائے گئے ہیں، ریگولیشنز بنائی گئی ہیں. اس کے متعلقہ قانون مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے. سیکشن 6 اس بات کے لیے پروسیجر واضح کرتا ہے اور اس کے لیے متعلقہ سزاؤں کا تعین بھی کرتا ہے. پولیگیمی کے لیے یعنی کہ آپ ایک سے زیادہ وائفس رکھنے کے لیے پاکستانی مرد پر لازم ہے کہ سب سے پہلے آخری یا موجودہ جو بھی ان کے پاس وائفس ہیں ان سے ریٹن پرمیشن لی جائے، اور ان کے ساتھ ریزنز کے ساتھ سیکشن 6 اور سب سیکشن 2 کے مطابق نزدیکی یونین کونسل، یعنی کہ اگر پہلی وائف ہے تو اس کی نزدیکی یونین کونسل کو اپلیکیشن دیں گے. اگر ایک سے زیادہ وائف ہیں تو جو آخری وائف ہے ان کی یونین کونسل کو، جس کو اس قانون کے تحت مصالحتی کونسل کا درجہ دیا گیا، اس کے یونین کونسل کے چیئرمین کو ریٹن اپلیکیشن دیں گے اور اس کے ساتھ تمام ریزننگ اور وجوہات لکھیں گے. اگر پہلے سے وائف نے اجازت دی ہوئی تو اس کی ریٹن پرمیشن کے ساتھ درخواست دائر کریں گے. اگر اجازت نہیں دی گئی تو بھی آپ درخواست دائر کر سکتے ہیں اور اس متعلقہ فیس پے کریں گے درخواست کے ساتھ. درخواست داخل کرنے کے بعد یونین کونسل کے چیئرمین کا کام ہے کہ وائف کو نوٹس کرے، جو کہ آپ کی پہلی یا آخری جتنی بھی وائفس آپ کی موجود ہیں ان وائفس کو نوٹس کرے گا، اور نوٹس کرنے کے بعد ان کو اپنے اپنے نمائندے ریپریزنٹیٹیو چوزن ریپریزنٹیٹیو پیش کرنے کا کہے گا. یعنی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی مصالحتی کونسل، یہ جو آربیٹریٹری کونسل بنائی جائے گی جس میں یہ معاملہ ڈسکس ہوگا، اس کے لیے ان وائفس کی طرف سے کوئی بھی نمائندہ وہ بھیجیں گی جو اس معاملے کو سنوائی کے وقت وہاں موجود ہوگا. اسی طرح اپلیکنٹ یعنی کہ درخواست دینے والا کے بھی نمائندہ ہوگا اور وائفس کا بھی نمائندہ ہوگا، اور ان تمام کی موجودگی میں اپلیکیشن کو ڈسکس کیا جائے گا. اگر آلریڈی اجازت دی ہوئی ہے تو کچھ کنڈیشنز کے ساتھ آربیٹریشن کونسل اس کی پرمیشن گرانٹ کر سکتی ہے اور ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے. اگر وہ سمجھے کہ وجوہات کافی ہیں تو وہ اپلیکیشن کو گرانٹ کر سکتی ہے، اور اگر سمجھے کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، تو وہ اپلیکیشن کو مسترد بھی کر سکتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ تحریری اجازت نامہ پہلی وائف سے ہونا لازمی نہیں ہے. اگر آپ لائیں تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی وائف بغیر وجوہات کے آپ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے، یا کسی بھی ریزن سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرمیشن دینا قانون کے زمرے میں ہے، تو وہ پرمیشن گرانٹ کر سکتے ہیں. ان آربیٹریشن کونسل جو یونین کونسل بنے گی، یونین کونسل کے چیئرمین کا جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو ریٹن ہوگا اور تحریری ہوگا اور ریزننگ کے ساتھ ہوگا. سیکشن 6 سب سیکشن 4 کے مطابق تحریری ہوگا. اگر کوئی بھی شخص اس فیصلے سے ایگریوڈ ہوگا، یعنی کہ وائف سمجھتی ہے کہ غلط اجازت دے دی ہے، یا شوہر سمجھتا ہے جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ انہوں نے دوسری شادی کی یا مزید شادی کی اجازت نہ دے کر، پرمیشن گرانٹ نہ کر کے غلط فیصلہ کیا، تو اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کنٹرولر کے پاس اور فیملی کورٹ کے پاس، اور اس کے بعد یہ فیصلہ فائنل ہو جائے گا. اگر اجازت نہ لی جائے تو کیا ہوگا؟ اگر اجازت نہ لی جائے، سیکشن 6 سب سیکشن 5 اس کے متعلقہ ہے، مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 جس کا ہم نے ذکر کیا. سیکشن 6 سب سیکشن 5 کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر پرمیشن کے تو شادی کرتا ہے تو اس کے 2 کانسیکیوشن اس فیملی لا کے تحت اس کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں یا اس کے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کہ اس کو فوراً جو پہلی وائف تھی یا پہلی موجودہ وائفس تھیں ان کا حق مہر ادا کرنا ہوگا. اگر وہ ادا کرنے میں ناکام رہا تو اس کی زمین ضبط کر کے وہ ان کو دلوایا جا سکتا ہے. مزید سیکنڈ یہ ہے کہ اگر فیملی کورٹ میں اس اجازت کے بغیر شادی کرنے پر موجودہ وائفس کمپلین داخل کرتی ہیں، کیس داخل کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں فیملی کورٹ ان کو 1 سال کی سزا اور
جرمانہ عائد کر سکتے ہیں جو 5,000 تک ہو سکتا ہے، اور دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔ نہ صرف فیملی لاء کے تحت سزا کا تعین کیا گیا ہے، بلکہ پاکستان پینل کوڈ میں بھی ایک سیکشن موجود ہے۔ آپ کی موجودہ وائف یعنی کہ اگر بغیر پرمیشن کے کوئی شوہر شادی کر لیتا ہے تو خواتین کے پاس یہ حق بھی حاصل ہے، موجودہ وائفز کے پاس یہ حق بھی حاصل ہے کہ اس کے خلاف متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کر 494 پاکستان پینل کوڈ کے تحت FIR کا اندراج کر سکتے ہیں، جو 7 سال کی سزا اور جرمانے کا تعین کرتا ہے۔ یہ سیکشن تمام پاکستانی شہریوں پر اپلیکیبل ہے، ماورائے مذہب، یعنی کہ کسی بھی مذہب کا ذکر نہیں، یعنی کہ مسلمان ہونے کی صورت میں بھی یہ FIR کا اندراج ہو سکتا ہے۔ اس سیکشن کو سمجھ لیتے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 494 اس بات کا تعین کرتی ہے اگر کوئی بھی پاکستانی شہری موجودہ وائف کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو ایسی صورت میں 7 سال کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پولیگیمی کے متعلق سمجھ آیا ہوگا، اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی آسانی کے لیے۔ اسلام میں ایک سے زیادہ شادیوں کے لیے مسلمان مردوں کے لیے اجازت ہے، لیکن قانون نے پاکستانی قوانین میں اس بات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 کی سیکشن 6 کہتی ہے کہ آپ نزدیکی یونین کونسل، جو بھی آپ کی وائف ہے اس کی نزدیکی یونین کونسل میں آپ اپلیکیشن دیں گے، آپ اپلیکیشن کے ساتھ اپنی موجودہ وائف کی یا ایک سے زائد جتنی بھی وائفس ہیں ان کی پرمیشن آلریڈی لگا سکتے ہیں، اور اگر پرمیشن نہیں ہے تو بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یونین کونسل کے چیئرمین کا کام ہے کہ سیکشن 6 کے تحت ان کو نوٹس کریں گے وائفس کو جو موجود ہوں گی آپ کی، اور وہ وائفس اپنے نمائندے کوئی بھی منتخب کر کے بھیجیں گی جو کہ اس مصالحتی کونسل میں ان کا کردار ان کے بہاف پہ بات کر سکیں گے یا اس مسئلے کو دیکھ سکیں گے۔ یونین کونسل ایک مصالحتی کونسل بنائے گی جو کہ دونوں طرف سے یعنی شوہر اور بیوی دونوں طرف سے ان کے نمائندے ہوں گے، اور یونین کونسل کے چیئرمین تمام ریزن اور وجوہات کو ڈسکس کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تحریری فیصلہ ہو سکتا ہے، فیصلہ ہونا چاہیے، اور ایسا فیصلہ اگر کوئی بھی شخص سمجھتا ہے کہ غلط ہے تو اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ وہ پرمیشن گرانٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، پارشلی بھی گرانٹ یعنی کہ ود کنڈیشن بھی گرانٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر پرمیشن نہ لی جائے تو ایسی صورت میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ تو ایسی صورت میں سیکشن 6 کے تحت جو بھی سزا کا تعین کیا گیا جو 1 سال اور 5,000 جرمانے کا ہے، اور اسی طرح پاکستان پینل کوڈ کے تحت FIR کا اندراج ہو سکتا ہے جس کی سزا 7 سال ہے۔ 494 سیکشن کے تحت موجودہ وائف آپ کے خلاف FIR کا اندراج کر سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا موضوع پولیگیمی سمجھ آیا ہوگا۔ پھر کسی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔